السلام علیکم پیارے بچوں. پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا سبق نمبر 5 درجہ 8 کا. آج کی کلاس میں ہم پڑھیں گے سبق نمبر 6. یہ سبق ایک ہسٹری کا چیپٹر ہے جس کا نام ہے نواب سلطان جہاں بیگم. آئیے پڑھتے ہیں کون تھیں اور انہوں نے کیا کیا خدمات انجام دیں. نواب سلطان جہاں بیگم 9 جولائی سن 1858 کو موتی محل بھوپال میں پیدا ہوئیں. آپ کی نانی سکندر جہاں بیگم آپ کی پیدائش پر بہت خوش ہوئیں اور کہا کہ یہ بچی مجھے 7 لڑکوں سے زیادہ عزیز ہے. ان کی والدہ کا نام نواب شاہ جہاں بیگم اور ان کے والد کا نام نواب باقی محمد خاں تھا. نواب سلطان جہاں بیگم بھوپال کی چوتھی خاتون حکمراں تھیں. پہلے کے ٹائم میں جب نوابوں کا دور تھا تب خاتونوں نے بھی حکومت کی تھی، تو یہ بھوپال کی چوتھی خاتون حکمراں تھیں جنہوں نے حکومت کی تھی. ان سے پہلے نواب قدسیہ بیگم، نواب سکندر بیگم اور نواب شاہجہاں بیگم ریاست بھوپال کی نواب ہوئیں. نواب سلطان جہاں بیگم کی تعلیم اور تربیت ان کی نانی نواب سکندر بیگم نے کی تھی. صبح 5 بجے سے رات 8 بجے تک ان کا ٹائم ٹیبل بنا ہوا تھا. سلطان جہاں بیگم فجر کی نماز کے بعد ہوا خواری کے لیے جاتی تھیں. گھڑ سواری، تلوار بازی اور تیر اندازی سیکھتی تھیں. پھر مختلف استادوں سے انہوں نے اردو، حساب، فارسی، انگریزی اور پشتو کی تعلیم حاصل کی. نواب سلطان جہاں کو بچپن سے لکھنے پڑھنے کا بہت شوق تھا. وہ بہت اچھی مقرر بھی تھیں. 11 سال کی عمر میں بھوپال کی ولی عہدہ مقرر ہونے پر بھرے مجمع میں انہوں نے بے جھجک تقریر کی، یعنی بھاشن دیا. ان کی صلاحیت سے ملکہ وکٹوریہ بھی دنگ تھیں اور انہوں نے انہیں اپنی گود لی ہوئی بیٹی کا درجہ دیا. 1875 میں ان کی شادی جلال آباد کے ایک اعلیٰ خاندان کے فرد نواب احمد علی خاں کے ساتھ ہوئی. نواب سلطان جہاں بیگم کی 5 اولادیں تھیں، 2 بیٹیاں اور 3 بیٹے. 1901 میں نواب شاہجہاں بیگم کے انتقال کے بعد سلطان جہاں بیگم بھوپال کی حکمراں ہوئیں. اس وقت شاہی خزانے میں صرف 13,000 روپیے تھے. اس کے باوجود نواب سلطان جہاں بیگم نے اپنے دوری حکومت میں بھوپال کی ترقی اور عوام کی خوشحالی کے لیے ہر ممکن کوشش کی. تعلیم کے فروغ میں خاص دلچسپی لی. سلطان جہاں بیگم کا کہنا تھا کہ ہر شخص کو جیسے ہوا اور پانی کی ضرورت ہے ویسے ہی تعلیم کی بھی ضرورت ہے. انہوں نے بھوپال میں جبریہ لازمی تعلیم کا قانون جاری کیا جس میں کارکن گھر گھر جا کر اسکول جانے والی عمر کے بچوں کو اسکول لے کر آتے تھے. غریب طلباء کو وظیفے جاری کیے. ایک ٹرسٹ نواب سلطان جہاں بیگم انڈو سیمنٹ ٹرسٹ کے نام سے قائم کیا جس سے بھوپال کے طلباء کو باہر جا کر تعلیم حاصل کرنے میں مدد ملی. نواب سلطان جہاں بیگم نے لڑکے اور لڑکیوں کی تعلیم کے لیے کئی اسکول، مدرسے، پاٹھشالائیں قائم کیں. بھوپال میں بے نظیر محل میں الیگزینڈر اسکول قائم کیا اور عوام کے ساتھ ساتھ اپنے چھوٹے بیٹے محمد حمید اللہ خاں کو بھی وہاں داخل کیا. بعد میں انہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بھیجا. نواب سلطان جہاں بیگم جدید علوم و فنون، سائنس اور تکنیکی تعلیم کو عام کرنے کی خواہش مند تھیں. انہوں نے بھوپال میں ایڈورڈ میوزیم قائم کیا جو اس وقت سینٹرل انڈیا کا پہلا میوزیم تھا. ساتھ ہی سلطانیہ اسکول، منٹو ہال، حمیدیہ لائبریری اور کئی اسکول بنوائے. جب وہ حج کو گئیں تو وہاں بھوپال کے لوگوں کے حج کے دوران ٹھہرنے کے لیے مکہ اور مدینہ میں رباط بنوائیں. انہیں لڑکیوں کی تعلیم اور ان کی ترقی کی بہت فکر رہتی تھی. ان کا کہنا تھا کہ لڑکیوں کی ترقی سے ہی ملک و قوم کی ترقی ممکن ہے کیونکہ ان کے ذریعے آنے والی نسلوں کی تربیت ہوتی ہے. انہوں نے لڑکیوں کی سماجی اور عملی ترقی کے لیے بہت سے قدم اٹھائے جیسے دستکاری سکھانے کے لیے ایک مرکز قائم کیا اور بھوپال میں خواتین کے ذریعے بنائی گئی زردوزی کی چیزوں کی نمائش کے ساتھ ساتھ ان کی فروخت کرنے کا بندوبست بھی کیا. آج بھوپال کے زری کے کام کے پرس اور بٹوئے دور دور تک مشہور ہیں. نواب سلطان جہاں بیگم نے خواتین کے لیے باب عالی میں لیڈیز کلب قائم کیا تھا جس میں وہ خود بھی شرکت کرتی تھیں. یہاں ادبی جلسے اور انڈور گیمز ہوتے تھے. عورتوں کے لیے پری بازار بنوایا جہاں خریدار اور دکاندار دونوں عورتیں ہوتی تھیں. یہ وہ زمانہ تھا جب عورتوں کا تفریح کے لیے گھر سے باہر جانا اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا. نواب سلطان جہاں بیگم نے بھوپال کی خواتین میں بیداری پیدا کی اور انہیں زمانے کے ساتھ چلنا سکھایا. پردے میں یورپ کا سفر کر کے انہوں نے دنیا کو حیران کر دیا اور ان کا لوہا کنگ جارج اور لارڈ کرزن نے بھی مانا.
نواب سلطان جہاں بیگم 10 سال سن 1920 سے سن 1930 تک علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی چانسلر بھی رہیں۔ وہ دنیا میں کسی یونیورسٹی کی پہلی خاتون چانسلر تھیں۔ وہ رعایا کو شخصی آزادی دینے کے حق میں تھیں۔ انہوں نے بھوپال میں جمہوری انداز کی حکومت کی بنیاد رکھی، لیجسلیٹو کونسل قائم کی جس میں عوام کے نمائندے شامل کیے جاتے تھے۔ بھوپال کے ہندو اور مسلمانوں کو دو آنکھوں کی طرح سمجھتی تھیں۔ ان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے وہ یکساں طور پر کوشاں رہتی تھیں۔ ایک خاتون حکمراں ہونے کے باوجود نواب سلطان جہاں بیگم کو تصنیف و تالیف سے بہت دلچسپی تھی۔ بھوپال کی تاریخ ترتیب دینے کے علاوہ انہوں نے لڑکیوں کی تعلیم و تربیت کے متعلق کئی کتابیں مرتب کیں۔ کھانا پکانا، ہوم نرسنگ، امور خانہ داری، باغبانی، بچوں کی پرورش، تعلیم و تربیت وغیرہ موضوعات پر ان کی تقریباً 41 کتابیں ہیں۔ انہوں نے ایک اخبار ظل السلطان کے نام سے جاری کیا۔ سلطان جہاں بیگم نے بھوپال میں پریس قائم کیا۔ انہوں نے متعدد کتابوں کے اردو میں ترجمے کروائے اور ہندوستان کے مختلف مقامات کے ادیبوں کی مالی امداد کی، جس میں علامہ شبلی نعمانی کی کتاب سیرت النبی مشہور ہے۔ تصنیف و تالیف کے علاوہ ان کو مصوری کا بھی بہت شوق تھا۔ وہ قدرتی مناظر کی بڑی دلکش تصویر بناتی تھیں۔ نواب سلطان جہاں بیگم کے دو بیٹوں نواب نصر اللہ خان اور نواب عبید اللہ خان کا جوانی میں انتقال ہو گیا۔ شہزادی آصف جہاں اور بلقیس جہاں کم عمر میں ہی دنیا سے کوچ کر گئی تھیں۔ سلطان جہاں بیگم نے سن 1926 میں اپنے چھوٹے بیٹے صاحبزادہ نواب حمید اللہ خان کو بھوپال کا تخت و تاج سونپ دیا۔ سن 1929 میں گاندھی جی نے بھوپال دورے کے دوران ان کی بہت تعریف کی اور ان کے لیے اجتماعی دعا بھی کی۔ لندن کی ٹائمز میگزین نے انہیں اپنے کور بیچ پر جگہ دی اور انہیں کوئین وکٹوریہ آف انڈیا کا خطاب ملا۔ نواب سلطان جہاں بیگم کا 12 مئی 1930 کو انتقال ہو گیا۔ انہیں بھوپال میں صوفیہ مسجد کے صحن میں دفن کیا گیا۔ ان کے انتقال پر کسی شاعر نے کہا، جو یہ سچ ہے کہ اچھے لوگ دنیا میں نہیں مرتے، تو سلطان جہاں زندہ ہیں جب تک ہے جہاں باقی۔ ٹھیک ہے بچوں، تو یہ سلطان جہاں بیگم کے بارے میں چیپٹر تھا۔ لفظ معنی یہاں دیے گئے ہیں، یہ آپ کو لکھ لینا ہے، صحیح غلط کے نشان، اور باقی ساری چیزیں میں آپ کو نوٹس کے ذریعے سینڈ کر دوں گی، تو آپ لکھ لیجئے گا۔ آج کی کلاس میں اتنا ہی۔ یہاں پر آپ کا فرسٹ ٹرم کا چیپٹر کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو آگے ایپلیکیشنس اور ایسے سینڈ کر دوں گی۔ مجھے اجازت دیجیے، آداب۔